اسٹوری ہب کے معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم۔ چارپائی کے سرہانے مٹی کا ایک دیا جل رہا تھا۔ اس دیے کی روشنی میں وہ پڑھ رہا تھا۔ رات نصف کے قریب گزر چکی تھی۔ وہ ہر روز رات کے 2-3 بجے تک پڑھتا تھا۔ یہ روز اس کا معمول تھا۔ فاراب ترکستان کا ایک شہر ہے۔ اس شہر کے ایک محلے میں یہ غریب لڑکا رہتا تھا۔ علم حاصل کرنے کا حد درجے شوقین تھا۔ دن کے وقت استاد سے جو کچھ پڑھتا، رات کو اسے یاد کرتا۔ جب تک پورا سبق یاد نہ کر لیتا، اس وقت تک نہ سوتا۔ بعض اوقات تو تمام رات ہی پڑھنے میں گزار دیتا تھا۔ لیکن اس رات کیا ہوا؟ دیے کی لو اچانک کم ہونے لگی۔ اس نے بتی کو اونچا کیا۔ پل بھر کے لیے روشنی تیز ہو گئی، پھر دیا بجھ گیا۔ وہ جلتا بھی کیسے؟ اس کا تیل ختم ہو گیا تھا۔ اب تو وہ بہت پریشان ہوا۔ آدھی رات کے وقت تیل کہاں سے لاتا؟ تمام دکانیں بند تھیں۔ کوئی کھلی ہوتی تو بھی اس کے پاس کون سے پیسے تھے کہ ان کا تیل لے آتا۔ اپنا خرچ چلانے کے لیے وہ محلے کے ایک بچے کو پڑھاتا تھا۔ اس طرح اسے جو پیسے ملتے، ان میں سے دیے کے لیے تیل بھی خریدتا تھا۔ اس بار تیل وقت سے پہلے ہی ختم ہو گیا تھا۔ اس نے سوچا، اب کیا ہو سکتا ہے؟ بہتر ہے کتاب سرہانے رکھ کر سو جائے۔ لیکن ابھی تو اسے 2 گھنٹے اور پڑھنا تھا۔ وہ یہ 2 گھنٹے کس طرح ضائع کر سکتا تھا؟ پھر دوسرے دن کے لیے بھی تو اس کے پاس تیل کے پیسے نہیں تھے۔ وہ باہر نکلا، دروازے پر آ کر کھڑا ہو گیا۔ رات کا گھٹا ٹوپ اندھیرا ہر طرف پھیلا ہوا تھا۔ ایسے میں اسے اندھیرے میں روشنی کی ایک لکیر سی نظر آئی۔ اس کے قدم فوراً روشنی کی طرف بڑھنے لگے۔ نزدیک پہنچ کر اس نے دیکھا روشنی ایک قندیل سے آ رہی ہے اور قندیل چوکیدار کے ہاتھ میں تھی۔ اس نے چوکیدار سے بہت باادب ہو کر کہا، اگر آپ اجازت دیں تو میں قندیل کی روشنی میں کتاب پڑھ لوں۔ میرے دیے میں تیل ختم ہو گیا ہے۔ چوکیدار سمجھ گیا کہ بیچارہ غریب طالب علم ہے، چنانچہ اس نے کہا، ہاں بیٹا پڑھ لو۔ اس نے قندیل کی روشنی میں کتاب کا مطالعہ شروع کر دیا۔ لیکن اب مشکل یہ تھی کہ چوکیدار ایک جگہ رک کر تو پہرا نہیں دے سکتا تھا۔ گھوم پھر کر چوکیداری کرنا اس کی ذمہ داری تھی۔ اس نے کہا، بیٹا اب تم گھر جا کر سو جاؤ، میں تمام رات ایک جگہ نہیں رک سکتا۔ اس پر طالب علم نے کہا، آپ ضرور چلتے جائیں، میں آپ کے پیچھے پیچھے چلوں گا اور کتاب پڑھتا رہوں گا۔ چنانچہ چوکیدار آگے آگے چلتا رہا اور یہ پیچھے اس کے ساتھ چلتے ہوئے قندیل کی روشنی میں کتاب پڑھتا رہا۔ اس طرح مطالعہ کرنے میں اگرچہ بہت دقت پیش آ رہی تھی، لیکن اس نے ہمت نہ ہاری۔ 4 بجے تک پڑھتا رہا، پھر چوکیدار کا شکریہ ادا کر کے گھر چلا گیا۔ دوسری رات بھی یہی ہوا۔ تیسری رات لڑکا آیا تو چوکیدار نے کہا، بیٹا یہ قندیل تم لے لو، میں اپنے لیے اور قندیل لے آیا ہوں۔ لڑکے نے یہ بات سنی تو اسے یوں محسوس ہوا جیسے کوئی خزانہ ہاتھ آ گیا ہو۔ کیا آپ جانتے ہیں یہ لڑکا کون تھا؟ یہ لڑکا بڑا ہونے پر ابو النصر الفارابی بنا، جو عالم اسلام کے نامور فاضل، معقولات کے ماہر اور بے مثال فلسفی کے طور پر مشہور ہوئے۔ دنیا نے ان کی عظمت کا لوہا مانا۔ آج ان کی وفات کو تقریباً 1000 سال گزر چکے ہیں، لیکن ان کی عظمت اسی طرح برقرار ہے۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی کہانی۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، تاکہ ہر نئی آنے والی کہانی کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ شکریہ۔ السلام علیکم۔